الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 20 سفر المظفر 1442 ہجری 8 اکتوبر 2020 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعات شروع ہو چکے ہیں. میں نے اس کے پہلے کے 2 آڈیوز میں کچھ باتیں عرض کی تھی. یہ شروعات جو ہوئی تھی اس کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر، جس سے آپ مہر لگایا کرتے تھے، سیل جسے کہتے ہیں، سرکاری مہر، جو اس وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کی جو انگوٹھی تھی وہ آپ کے پاس تھی. آپ خلیفہ تھے تو آپ اسی سے استعمال کیا کرتے تھے. سارے خلفاء کے پاس رہی. ایک دن آپ کے دست مبارک سے، انگلی سے وہ انگوٹھی نکلی. آپ ایک کنویں کے پاس تشریف فرما تھے، نکل کر سیدھا اس کنویں کے پانی میں گر گئی. انگوٹھی انگلیوں سے اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. تو اب یہ اللہ کا حکم، اللہ عز و جل کی مشیت کی انگوٹھی نکلی، پانی میں گری. آپ نے لوگوں کو اس میں لگا دیا، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو اس وقت کے رہے تھے. سارا پانی اس کنویں کا نکال دیا گیا، ساری ہر طرف سے چھان لیا گیا، پورا دیکھ لیا گیا کہ انگوٹھی مل جائے. ایک بڑی رقم کا بھی آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اتنے رقم دے دوں گا انعام میں جو یہ انگوٹھی نکال کر دے گا. پر اللہ کی مشیت کے سب کچھ ہو گیا، وہ انگوٹھی نہیں ملی. انگوٹھی نہیں ملی. علماء لکھتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی برکت جو تھی وہ آپ کے ساتھ رہی، لیکن جب یہ انگوٹھی آپ سے کھوئی ہے، جب گم ہوئی ہے، اس کے بعد سے فتنوں کا دور شروع ہو گیا. برکت انگوٹھی کی جو تھی وہ جاتی رہی، اور اسی کے بعد سے فتنے شروع ہوئے. اور یہاں تک کہ اب جیسا کہ آپ نے سنا، اب حالات یہ ہو گئے کہ فتنہ گروں کو موقع اس حد تک مل گیا. جب وہ خط جو آپ نے پچھلے آڈیو میں سنا، بلوائیوں کو ملا کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ لکھا تھا کہ جیسے یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے ان کو قتل کر دینا، محمد بن ابو بکر کو اور جو دوسرے 7 لوگ ہیں ان لوگوں کو قتل کر دینا. اور یہ آگ بگولا ہو گئے، اور جو جا رہے تھے وہ اب لوٹ آئے. اور اب انہوں نے مدینہ شریف ہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. صحابہ بیچ بچاؤ کے لیے آئے، باتیں ہوئی، پر یہ لوگ تو بس اب اس بات پر بضد تھے کہ ان کو اب معزول کر ہٹاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو بالکل آپ لوگ، یہ صحابہ کے دل میں دنیا کے لالچ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، بالکل ہٹ جاتے. لیکن یہ رسم بن جاتی کہ اس کے بعد پھر کوئی جو چاہتا وہ کھڑے ہو جاتے اور خلیفاؤں کو ایسے ہی معزول کراتے رہتے. اور دوسرے خلیفہ بھی جو تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی
مثال دے کر اپنی اپنی خلافت سے معزول ہونے کے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فتنہ ہو رہا ہے میں ہٹ جاتا ہوں، فتنہ ہو رہا ہے فتنے کو دور کرو میں ہٹ جاتا ہوں. لیکن آپ نے یہ اسی تمام باتوں کا دروازہ بند کیا، آپ معزول نہیں ہوئے، یعنی آپ ہٹے نہیں خلافت سے. اور بات چیت ہوئی اس میں ان لوگوں نے یہ خط کس کا ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا اس خط کے بارے میں. یہ اونٹ کس کا ہے، اونٹ میرا ہے. یہ غلام کس کا ہے، آپ نے فرمایا غلام بھی میرا ہے. یہ مہر کس کی ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی میری ہے. یہ ساری چیزیں میری ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اس خط کے بارے میں، اس میں جو کچھ لکھا اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. اب ان لوگوں کو اور بہانہ مل گیا کہ یہ دیکھو یہ آدمی تو بالکل، ان کو اس بات کا بھی ہوش نہیں کہ مہر کہاں رکھی ہے، ان کا کوئی اونٹ بھی چرا لے کر جا سکتا ہے، ان کا غلام بھی ان کے خلاف کھڑا ہے، تو یہ تو خلافت کے لائق ہی نہیں ہے. ان کو تو اب بالکل ہٹا دینا چاہیے. بہت کافی جھگڑے شور شرابہ کرنے کے بعد صحابہ بیچ میں آئے، اس لیے یہ لوگ اس وقت انہوں نے شہادت کا ناپاک منصوبہ مکمل نہیں کیا، لیکن آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. جہاں آپ رہتے تھے اس گھر کو گھیر لیا، اور اچھی خاصی تعداد میں تھے لوگ. صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے رہے کہ آپ ہمیں حکم فرمائیے، ہم ابھی ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ابھی ان کو باہر نکالتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے، ان کو سمجھائیے مان جائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بھی بہت کچھ کام کیا کہ بہت سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے بھی، حضرت عثمان غنی نے بھی کئی باتیں فرمائی. میں کون ہوں، اشارہ جو اپنے پیچھے جو بزبان خود آپ نے جو کہا تھا، فضائل اپنے بتائے تھے، اسی وقت میں ان لوگوں کے سامنے ہی آپ نے بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے مسلمانوں کے پینے کے پانی کا انتظام کیا تھا، میں وہ ہوں جس نے قرآن پاک کو جمع کیا، میں وہ ہوں جس نے غزوہ تبوک میں اس قدر چندہ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش، حضور کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں رہیں، مجھے قتل کرنے آئے ہو. اللہ سے ڈرو. بہت سمجھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، دوسرے صحابہ نے بھی، پر یہ تو شیطان ان پر حاوی ہو چکا تھا. محاصرہ جو گھیراؤ جن لوگوں نے کیا ہوا تھا وہ اتنا سخت کر دیا کہ آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے، یہاں تک کہ نماز تک جانے کے لیے بھی آپ کو منع کر دیا گیا. جمعہ کی نماز میں شامل ہونے سے بھی روک دیا. جمعہ کا خطبہ خلیفہ دیا کرتا ہے، آپ کو اس سے بھی روک دیا کہ قید کر دیا بالکل. آپ کو نظر بند جسے کہتے ہیں، ہاؤس اریسٹ. اور 1 دن 2 دن نہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، یہ محاصرہ 40 روز اور کہیں پر 50 روز تک لگا رہا ہے. یہ ہاؤس اریسٹ 40 دن یا اس سے بھی زیادہ گھیرا یہ لگا رہا. اور یہی نہیں کہ آپ کو باہر نکلنے نہیں دے رہے، اندر باہر سے بھی کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا. یہاں تک کہ پھر پانی بھی آپ پر بند کر دیا گیا، پانی بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی کئی دنوں تک. ایسی مظلومی، ایسی بے بسی. آپ نے یہی کہا کہ میں وہ ہوں جو جس نے مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیا. جب پانی کا انتظام نہیں تھا میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام کر دیا، اللہ کی راہ میں دیا. آج مجھ پر ہی پانی بند کر دیا گیا ہے. یہ کیسی اللہ کی حکمتیں ہیں، کیسے اللہ کے فیصلے، کیسی آزمائشیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو آپ کو فرمایا تھا، کان میں بلا کر کے ساری باتیں بتائی تھیں کہ بہت بڑی آزمائش ہوگی. ثابت قدم رہنا، صبر کرنا. آپ پر ہی نہیں، آپ کے گھر میں جو تھے آپ کی زوجہ محترمہ اور بھی سب پر پانی بند کر دیا گیا. کئی صحابہ نے کوششیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ مشک بھر کے ساتھ میں لے جانے لگے.
اونٹ پر خچر پر رکھے کہ پانی پہنچا دے اندر. ظالموں نے اب ان صحابہ پر تو حملے نہیں کیے، لیکن جو مشق تھی اس میں بھالے اور برچھیاں تلواریں مار کے مشق پھاڑ دی، سارا پانی باہر گر گیا. پانی بھی نہیں لے جانے دیں گے، کئی دنوں تک چلا یہ. آپ کو پتا ہے پانی نہ ملے تو انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے. یعنی ان کا مقصد ہے کہ بھوک پیاس سے ایسے ہی ختم ہو جائیں، بالکل گھیر کر رکھا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین یہ بھی ایک مرتبہ کوشش کرنے کے لیے پہنچی، سمجھانے کے لیے. ان ظالموں نے آپ کا بھی خیال نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے جو جس خچر پر جس سواری پر آپ سوار تھی اس کو مارا، جس سے وہ بدک گیا اور تیزی سے دوڑ کر بھاگنے الٹی طرف بھاگا. اتنی تیز بھاگا کہ آپ اس خچر سے اس سواری سے گرتے گرتے بچی. یہ مردود اس پر ہنس رہے تھے. ایسے ظالم صحابہ بہت نہ ایک دم جوش کے. اب تو ام المومنین کا خیال نہیں کیا جا رہا، اتنا ان لوگوں کے اندر بے شرمی اور بے حیائی، ایمانی غیرت ختم ہو گئی. صحابہ بالکل جوش میں کئی مرتبہ آ کر حضرت عثمان سے عرض کی حضور اجازت دیجیے، بہت ہو رہا ہے باہر. فرمایا نہیں، میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہے گا. مجھے تو پہلے ہی سب بشارت مل چکی ہے کہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادوں حضرت امام حسین و امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو دروازے پر پہرے کے لیے کھڑا کر دیا تھا کہ کوئی یہاں سے اندر نہ جانے پائے. اور جنتی سردار جب وہاں پر کھڑے نوجوانوں کے سردار، تو کس کی طاقت تھی کہ دروازے سے جا سکتا. حرکتیں ایسی کہ ان لوگوں نے کہیں پر آگ لگا دی، لوگ اس آگ کی طرف متوجہ ہوئے، پیچھے سے چھت پھلانگ کر کے، یعنی 40 روز کے بعد. ان کا مقصد یہی تھا کہ معاملہ ختم کیا جائے. ٹھان کر ہی آئے تھے نا حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے بارے میں. اور یہ بھی نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی جوانی کے عالم میں، بڑھاپا چل رہا ہے. یہ نہیں، ان لوگوں کے آخری دور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کود کر کے چھت پھلانگ کر کے اندر داخل ہو گئے. آپ تلاوت کلام مجید کر رہے تھے، اسی حال میں آپ پر حملہ کیا گیا. کوئی داڑھی پکڑ کر کھینچ رہا ہے. یہاں تک کہ آپ نے حضرت محمد بن ابوبکر سے اس پر فرمایا تھا کہ اگر تمہارے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کرتا دیکھ لیتے تو بہت ناراض ہوتے. جیسے انہوں نے سنا بالکل گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے. پر ہر ایک تھوڑی نا سعید ہوتا ہے، ہر ایک کی نصیب میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی. سارے بالکل جنوں شیطان سوار تھا آ کر. اچھا، آپ جب حملہ ہوا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تلوار ماری گئی، آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار روکی. خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک پر جو گرا ہے تو آیت تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سب کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ ان کے لیے کافی، یعنی آیت کسی اور واقعے کا شان نزول کچھ اور ہوگا، لیکن اللہ نے آپ کو بشارت دے دی کہ بے فکر رہو، ان کو تو اللہ کافی ہے. اور وہی وہ بہت سی باتیں پھر تاریخی باتیں ہیں. آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا اور آپ کا وہی ہاتھ تلوار کے وار سے کٹ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو قرآن کو جمع کیا کرتا تھا. نزول قرآن وحیوں کو اس ہاتھ نے جمع کیا. یہ وہ ہاتھ تھا جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی. یہ وہ ہاتھ تھا کہ بیعت کے بعد میں نے کبھی اس سے اپنی شرمگاہ تک کو نہیں چھوا. اس ہاتھ کو بڑی تعظیم سے، بڑے ادب سے، احترام سے دفن کرنا ہے. جو ہاتھ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، آج تم نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے. بڑی مظلومی، بہت ہی، یعنی آپ کو گرا کر آپ کے بدن پر پسلیوں پر لاتیں ماری گئیں، پسلیاں توڑ دی آپ کی. وہ بھی ایک بوڑھے شخص، کوئی جوان ہوتا تو الگ بات.
ایسا دور بھی اسلام نے دیکھا ہے، ایسی تکلیفیں بھی ہمارے اسلاف نے جھیلی ہیں. ہم ذرا سی باتوں پر ہم واہ ویلا مچا دیتے ہیں، واہ ویلا. یہ سب جو کچھ ہوا یہ سب سوچنے کی باتیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی ایک اکیلی شہادت نہیں ہے، وہ بھی بڑی ہی بہت ہی مظلومی کی شہادت، پورے خاندان کے ساتھ شہادت ہے. لیکن آپ کے علاوہ بھی اور بھی شہداء اور بھی جانثاران اسلام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیا، اور بڑی دردناک اذیت ناک، جو کہ دیکھنے میں سننے میں ہم لوگوں کو اذیت ناک لگتی ہیں، اور وہ اللہ کے عشق میں سے محو ہر تکلیف پر لبیک، ہر زخم پر سبحان اللہ کی صدائیں دیتے ہوئے اس مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتے رہے. یہاں بھی وہی حال، ایسی مظلومی میں، ایسی بے بسی میں، ایسے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا. علماء فرماتے کہ یہاں سے جو اسلام کے اندر فتنے پھیلے، جو اسلام بکھرنا شروع ہوا، یعنی ٹکڑے ہونے شروع ہوئے، پھر وہ بند نہیں ہوئی. یہ پہلے یعنی یہاں سے شروعات ہوئی تھی، پھر ایک نہیں ہو پائے، اور آج تک دیکھیے آج تک کیا حال ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت ہی مختصر طریقے سے میں نے عرض کیا ہے. شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 82 یا 83 یا کچھ اور زیادہ، اختلاف ان تمام باتوں میں ہے. 82 برس کی آپ کی عمر رہی. 82 برس کی عمر کے شخص، ایک بوڑھے شخص کو ایسی مظلومی سے شہید کرنا، ایسے بے دردی سے شہید کرنا، یہ صاف ظاہر ہے کہ انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا. یہ شیطان ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے. جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد آپ پر یہ حملہ ہوا. 18 ذو الحجہ یا 17 ذو الحجہ آپ کی شہادت کی تاریخ آتی ہے. اسی رات آپ کو دفن کیا گیا. 12 برس کی آپ کی شہادت رہی، خلافت رہی. اس طریقے سے یہ خلافت راشدہ کی تیسرے چراغ بھی گل ہوئے انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی چند مختصر واقعات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل قبول فرمائے، سننے کی، یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ